میں نے آپ کے سامنے سورۃ الرعد سورت نمبر 13 کی کچھ آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم را تلک آیات الکتاب۔ یہ کتاب کی آیتیں ہیں، والذی انزل الیک من ربک الحق، اس کتاب کی آیتیں ہیں جو آپ کی طرف آپ کے رب کے جانب سے نازل کی گئی ہے۔ یہ کون سی کتاب کی آیتیں ہیں؟ اس کتاب کی جو آپ کی طرف آپ کے رب کے جانب سے نازل کی گئی ہے۔ وہ کون سی کتاب ہے جو آپ کی طرف اور آپ کے رب کے جانب سے نازل کی گئی؟ وہ یہی کتاب ہے جس کی تلاوت کی جا رہی، یعنی قرآن الکریم۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ اس میں کیا ہے؟ الحق۔ جو کچھ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی اس میں باتیں بیان کی ہیں، وہ سب کا سب بالکل برحق ہے۔ جو بھی ہماری زندگی سے ریلیٹڈ اور ہمارے مرنے کے بعد یعنی آخرت میں ہمارے ساتھ جو معاملات ہونے والے ہیں، جو ہمارے ساتھ اچھے اعمال پر جو جزا ملنے والی ہے اور برے اعمال پر جو عذاب ملنے والا ہے، ان سب کی پوری وضاحت اور پوری بات اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں، اس قرآن الکریم کے اندر بیان کیا۔ اور اس قرآن الکریم کی سب سے بڑی بات یہ ہے، خصوصیت یہ ہے سب سے بڑی، کہ جو کچھ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے وہ سب کا سب بالکل برحق ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ کے اندر سورت نمبر 2 میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، یہ بالکل برحق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اور یہ بھی بات حقیقت ہے کہ اکثریت ان لوگوں کی ہے جو ایمان نہیں لاتے اس کتاب۔ یہ بھی ایک حق ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے، ایک سچائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اکثریت ان لوگوں کی ہے اس دنیا میں جو اس پر ایمان نہیں لاتے، صحیح معنی میں ایمان نہیں لاتے۔ دنیا بھر کی کتابیں پڑھیں گے، ساری کی ساری خرافات کریں گے، بٹ جو ہے اللہ کی کتاب کے لیے وہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس پر صحیح معنی میں ان کا ایمان نہیں ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمل ترونها، اب اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ صفاتیں، اپنی کچھ نشانیاں، کچھ بڑی بڑی نشانیاں بیان کی، جس کی وجہ سے ہم اور آپ اللہ کو پہچانیں اور اس کتاب کی طرف اپنا رخ کریں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بیان کی؟ نمبر 1، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ سبحانہ وہی تو ہے جس نے بغیر کسی ستون کے آسمانوں کو تمہارے نظروں کے سامنے بلند کر رکھا ہے۔ آسمانوں کو یعنی کوئی ایک آسمان نہیں، یہ جو آسمان ہماری نظروں کے سامنے وہ تو ہمیں ایک ہی دکھائی دیتا ہے، بٹ جو ہے اللہ تعالیٰ اس طرح سے 7 آسمانوں کو بغیر کسی پلر کے، بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی دیوار کے سہارے کے تمہاری نظروں کے سامنے بلند کر رکھا ہے۔ بس تمہیں چاہیے کہ تم اپنی نظر اٹھاؤ اور اللہ کی اس قدرت میں غور و فکر کرو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ وہ اللہ کون ہے۔ ثم استوى على العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گئے۔ وسخر الشمس والقمر، اور مسخر کر دیا، کام میں لگا رکھا، الشمس والقمر، سورج اور چاند کو، یعنی یہ 2 بڑی بڑی مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کام میں لگا رکھا ہے اور وہ آج تک اسی طریقے سے لگی ہوئی ہیں، ذرا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوئی۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا تب سے ان چاند اور سورج کو کام میں لگا رکھا ہے، تب سے وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک کنارے سے دوسرے کنارے فضا میں تیرتا ہوا سورج بغیر کسی بندھن کے چلتا چلا جا رہا، صرف اور صرف
اللہ کے حکم سے، اللہ کے آرڈر سے۔ تو یہ ہے اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی طاقت، جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ ہم کس قدرت کے مالک ہیں۔ اور اللہ کی کیا قدرتیں ہیں؟ کل یجری لاجل مسمى، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو ساری مخلوقات ہیں، آسمان اور زمین، یہ بڑی بڑی مخلوقات، اور جو بھی مخلوقات ہیں، چھوٹی بڑی جتنے بھی مخلوقات ہیں، ان سب کا ایک متعینہ مدت ہے، ایک متعینہ ٹائم ہے۔ وہ ہمیشہ کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں کہ ہمیشہ یوں ہی چلتی رہیں گی، سورج نکلتا رہے گا اور چاند بھی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کا ایک ٹائم ہے۔ اس وقت جب قیامت والے دن، اس دن ان سب کا جو ہے، ان سب کی موت ہو جائے گی۔ تو یہ ہے ان کا آخری دن۔ کیا فرمایا؟ کل یجری، ہر ایک اس میں سے جاری و ساری ہے، رواں دواں ہے اپنے کاموں پر، ایک متعینہ ٹائم تک، مقررہ وقت تک ہی وہ رواں دواں ہے اپنے کاموں پر۔ سورج اور چاند اور جو بھی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے، وہ سب کے سب اپنے کام پر رواں دواں ہیں۔ یدبر الامر یفصل الآیات، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، انتظام کرتا ہے، اس کو پیدا کرتا ہے۔ یفصل الآیات، پھر اس کو اللہ ہی ہے جو تفصیل کرتا ہے، کھول کھول کر اپنی ایک ایک نشانیوں کے بارے میں اس قرآن الکریم کے اندر بیان کرتا ہے، تاکہ بندے اچھی طرح سمجھ سکیں، پھر ہمیں پہچان سکیں۔ کیونکہ ساری کی ساری چیزیں، ساری کی ساری مخلوقات، آسمان اور زمین، چاند اور سورج، اور جو بھی مخلوقات ہیں، پیدا کرنے والی ذات صرف کون سی ہے؟ اللہ۔ تو سب کا سب علم کس کے پاس ہے؟ ان کے بارے میں اللہ کے پاس۔ تو اللہ ہی ہے اچھی طرح ان کے بارے میں تفصیل بیان کرتا ہے کہ ہم نے کس طرح پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، اس کا ریزن کیا ہے۔ ساری کی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان ڈیٹیل اپنے کتاب میں، القرآن الکریم میں بیان فرمایا۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، اور یہ سب کا مین ریزن اللہ تعالیٰ نے بتایا، لعلکم بلقاء، اس وجہ سے ہم نے ان سب چیزوں کو بنا رکھا ہے تاکہ تم یقین کر لو، تاکہ تمہیں یقین آ جائے اپنے رب کے ملاقات کا، تاکہ تمہیں کیا آ جائے کہ اپنے رب سے ہمیں ایک دن ملاقات بھی کرنا ہے، اور اپنے کیے ہوئے دنیا میں اعمال کا حساب دینا ہے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر۔ تو یہ کچھ آیتیں تھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف پیش کیا اور ہمیں یہ بتایا کہ ہمیں جو ہے ان سب کائنات کی جو بھی بڑی چھوٹی نشانیاں ہیں، آسمان اور زمین، چاند، سورج، یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں، رات اور دن، ان سب میں ہمیں غور و فکر کر کے اللہ کو پہچانیں اور جو ہے اس کی عبادت کریں خالص ہو کر، بلا شرکت غیر، کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بے شک جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کے لیے جنت حرام کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں ہم لوگوں نے سنی ہیں اس پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان صحیح اسلام پر زندہ رکھے، اور جب موت آئے تو صحیح ایمان صحیح اسلام پر موت آئے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔